बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: क्या कब्र पर मरहूम का नाम और तारीख वफात लिखवाना जायज़ है? जवाब: जी हाँ, उस कब्र की निशानदेही होती है। बास लोग उसे बिदअत वगैरह का नाम देते हैं, जो कि इनकी महज कम अक्ली और कम इल्म से दूर होना है। सवाल: हदीस पाक के मुताबिक वो कौन सा वक्त होगा जब पत्थर भी बोलने लगेगा? जवाब: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दौर आएगा जब तुम यहूदियों से जंग करोगे और वो शिकस्त खाकर भागते फिरेंगे। कोई यहूदी अगर पत्थर के पीछे छुप जाएगा तो वो पत्थर भी बोल उठेगा कि ए अल्लाह के बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा बैठा है, इसे कत्ल कर डाल। सवाल: कौन सी इबादत इंसान को बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है? जवाब: बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बीमारी को बुरा कहने से मना फरमाया है? जवाब: बुखार को। सवाल: अरब में बरसाती नालों को क्या कहा जाता है? जवाब: सबील। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा हैं जो ग़ज़वा बदर में कैदी हो गए? जवाब: हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। सवाल: अल्लाह ताला किस रात को गुरूब आफ्ताब के वक्त से पहले ही आसमान पर तजल्ली फरमाता है कोई इस्तग़फ़ार करने वाला, मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँ। कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसे रिस्क दे दूँ। जवाब: वो रात शब कदर की रात है। सवाल: जहाँ मस्जिद अक्सा है वहाँ पहले क्या था? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तामीर करदा हैकल वाक़या था। सवाल: सबसे पहले दुनिया से कौन सी मखलूक ख़त्म हो जाएगी? जवाब: सबसे पहले दुनिया से टिड्डी ख़त्म हो जाएगी। सवाल: ईदीन के एक मौके पर असा मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गाड़ दिया जाता था। बताएं, वो असा किसने हदिया किया था? जवाब: ईदीन के मौके पर असा मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गाड़ दिया जाता था। वो असा मुबारक शाह हब्श नजाशी ने हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया था। सवाल: कुरान मजीद में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र किस सूरत में सबसे ज़्यादा बार आया है? जवाब: कुरान मजीद की सूरतुल बकरा में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र ज़्यादा बार आया है।
सवाल, कौन सा जानवर अल्लाह पाक की राह में 2 बार कुर्बान हुआ? जवाब, मेंढा वो जानवर है जो अल्लाह पाक की राह में 2 बार कुर्बान हुआ। सवाल, कलीमुल्लाह का क्या लक़ब है? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह था क्योंकि अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था। सवाल, मूसा के माने क्या है? जवाब, मूसा का मतलब है पानी से निकला हुआ। सवाल, वो कौन शख्स है जिसे क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जो 14वीं रात के चांद के मुशाबे होगा? जवाब, हाफिज कुरान को क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जो 14वीं रात के चांद के मुशाबे होगा। सवाल, इंसानों का वो तबका जो खुदा को तस्लीम नहीं करता क्या कहलाता है? जवाब, वो शख्स जो ना तो खुदा का कायल हो और ना उसकी सिफात का कायल हो तो वो लोग मुल्हिद कहलाते हैं। मुल्हिद के माने लादीन के हैं। सवाल, जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर होंगे वो कहाँ रहेंगे? जवाब, जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर होंगे वो मकाम अराफ में रहेंगे। जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक जगह का नाम है। सवाल, कुरान पाक की सूरत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का बयान है। जवाब, कुरान पाक की सूरह अनफाल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का बयान है। सवाल, किस नबी का नाम इनकी पैदाइश से पहले रखा गया? जवाब, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इनकी पैदाइश से पहले रखा गया। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किन से हुआ? जवाब, अब्बुल आस बिन रबी से जो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के खाला के बेटे थे। सवाल, मस्जिद नबवी की कीमत किसने अदा की? जवाब, मस्जिद नबवी की कीमत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने अदा की। सवाल, किस उम्मुल मोमिनीन से कसीर अहादीस मरवी हैं? जवाब, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कसीर अहादीस मरवी हैं। सवाल, खाने काबा में कौन से खलीफा पैदा हुए? जवाब, खाने काबा में हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हो पैदा हुए। सवाल, मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत किसने अदा की? जवाब, मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने अदा की। सवाल, किस दिन तमाम लोग बेखतना एक साथ खड़े होंगे?
जवाब, क़यामत के दिन लोगों को नंगे पाँव, नंगे बदन और बेखतना जमा किया जाएगा। सवाल, अल्लाह ताला के किस नबी ने सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा था? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा था। सवाल, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दावत हक किन इलाकों में दी? जवाब, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दावत हक हारान में दी। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चचाओं में कितने ईमान लाए? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चचाओं में से 2 ईमान लाए। सवाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस हवारी ने गिरफ्तार कराया था इसका नाम क्या था? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस हवारी ने गिरफ्तार कराया था इसका नाम यहूदा था। सवाल, किस आदमी के सामने कुरान पढ़ने से 10 लानतें मिलती हैं? जवाब, जिस शख्स ने किसी जालिम के सामने इसलिए कुरान पाक पढ़ा कि इससे कुछ माली फ़ायदा हो, इसको हर हुरूफ के बदले 10 लानतें मिलती हैं। सवाल, तौरेत में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किन नामों से हुआ है? जवाब, तौरेत में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र अय्यूब अलैहिस्सलाम और योहाब अलैहिस्सलाम के नामों से हुआ है। सवाल, जिस्म का कौन सा गोश्त जन्नत में नहीं जाएगा? जवाब, हराम कमाई वाला गोश्त जन्नत में नहीं जाएगा। सवाल, कुरान मजीद में मौत का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? जवाब, कुरान मजीद में मौत का जिक्र 145 मर्तबा आया है। सवाल, हुरूफ मुख्तार से क्या मुराद है और इनके माने कौन जानता है? जवाब, अलिफ लाम मीम या सीन ता हा वगैरह हुरूफ मुख्तात हैं। इनके माने अल्लाह ताला और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं जानता। सवाल, बनु करीज के सरदार काब बिन अशरफ ने मुसलमानों से किस जंग में बदअहदी की थी? जवाब, बनु करीज के सरदार काब बिन अशरफ ने मुसलमानों से जंग ओहद में बदअहदी की थी। सवाल, जब अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा दे दी तो उसके बाद आप कितने साल तक जिंदा रहे? जवाब, जब अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा दे दी तो उसके बाद आप 70 साल तक जिंदा रहे। सवाल, सन हिजरी जारी करने का फैसला किसने किया? जवाब, फारूक आज़म हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने
سن ہجری جاری کرنے کا فیصلہ کیا؟ سوال: غزوہ خندق میں کتنے دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا؟ جواب: غزوہ خندق میں 30 دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا۔ سوال: سیدہ ام کلثوم کی وفات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کیا ارشاد فرمایا؟ سوال: اصحاب فیل کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے کتنے دن پہلے پیش آیا تھا؟ سوال: صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس سورہ کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا؟ جواب: صلح حدیبیہ کا معاہدہ سورہ توبہ کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا۔ سوال: کس جنگ میں مسلمان بھاگتے ہوئے دریا کی نظر ہو گئے؟ جواب: جنگ جسر میں مسلمان بھاگتے ہوئے دریا کی نظر ہو گئے۔ سوال: نماز ادابین کب پڑھی جاتی ہے؟ اس کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب: نماز ادابین مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس کی 6 سے 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی، البتہ صحائف نازل ہوئے تھے، ان کی تعداد بتائیں۔ جواب: حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی، البتہ 21 صحائف نازل ہوئے تھے۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت کون سی ہے؟ جواب: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت ہے۔ ترجمہ: تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سوال: فریج میں رکھے آٹے کی روٹی کھانے سے کون سی خطرناک بیماری ہوتی ہے؟ جواب: فریج میں آٹے کو دیر تک رکھنے سے اس میں کیمیائی بدلاؤ پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ آٹے کے خمیرہ ہونے پر بیکٹیریا کا گھر بن جاتے ہیں۔ کھانے سے آپ کی صحت پر مضر اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فریج میں رکھے ہوئے آٹے کی روٹیاں اور نان پراٹھے ٹھنڈے ہونے پر اتنا مزہ نہیں دیتے جتنا تازے آٹے کی روٹیاں مزہ دیتی ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پہلے سے گوندا ہوا آٹا فریج میں جانے کے بعد اپنی اصلی حالت پر نہیں رہتا اور فریج کی گیس کے مولک ذرات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں جو کہ پیٹ پھولنے اور معدے کی خرابی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ جس کی زیادتی پر آپ کو پیٹ خراب ہونے اور کیک کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے 2 دن سے زیادہ فریج میں آٹا نہ رکھیں۔ بہتر یہی ہے کہ روزانہ کی ضرورت کا تازہ آٹا گوندھ کر اسے استعمال کریں۔ اس سے غذائیت بھی بھرپور اور افادیت بھی بے شمار ہوتی ہے۔ سوال: آسمانی کتاب انجیل کس نبی پر کس جگہ نازل ہوئی؟
جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جبل صاغر میں نازل ہوئی۔ سوال: سب سے پہلے کس نے روئی سے بنا ہوا کپڑا پہنا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے روئی سے بنا ہوا کپڑا پہنا۔ سوال: دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی کس نے رکھی؟ جواب: دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی عقبہ بن ابی معیط نے رکھی۔ سوال: سب سے پہلے بتوں کو کس نے توڑا تھا؟ جواب: سب سے پہلے بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں تھوکنے سے منع فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ میں مت تھوکو۔ سوال: سورۃ البقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ جواب: کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ سوال: دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا؟ جواب: خانہ کعبہ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ سوال: منکر نکیر قبر میں کتنے سوال کرتے ہیں؟ جواب: منکر نکیر قبر میں 3 سوال کرتے ہیں۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی خدمت 7 برس تک کرتے رہے، کس بات کے لیے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی خدمت 7 برس تک کرتے رہے، اپنی ماموں ذات لیا سے شادی کے لیے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس نبی کے زمانے میں بخار ہوا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بخار ہوا تھا۔ سوال: کس کے ایمان لانے پر صحابہ کرام نے پر شگاف نعرہ تکبیر بلند کیا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر صحابہ کرام نے پر شگاف نعرہ تکبیر بلند کیا۔ سوال: 2 بیٹیوں کی اکٹھی شادی کرنے سے ان پر کون سی مصیبت آتی ہیں؟ جواب: ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ دین کی دوری کی وجہ سے تو ہم پرستی کا شکار رہتے ہیں، جن میں اکثر ایک بات مشہور ہے کہ 2 بہنوں کی شادی ایک ساتھ اکٹھی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ان میں سے ایک کبھی بھی خوش نہیں رہے گی، جبکہ اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ دین اسلام میں اس طرح کی باتوں کی گنجائش نہیں ہے۔
سوال: انسانی جسم کا کون سا حصہ ہے جس کو زنگ لگتا ہے؟ جواب: انسانی جسم کا حصہ دل ہے جس کو زنگ لگتا ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی عمر مبارک 250 سال تھی؟ جواب: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی عمر مبارک 250 سال تھی۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراقین میں روئے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے واپس آئی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی حضرت یوسف علیہ السلام کا پیرہن چہرے پر ڈالنے سے واپس آئی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کس صحابی کا فرمایا تھا اس سے دعا کروانا اور کیوں؟ جواب: حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ سے اور اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے انہوں نے یہ مقام پایا۔ سوال: قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے یا بغیر دیکھے؟ جواب: قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ سوال: کون سا قریشی سردار جنگ بدر میں حاضر نہ تھا لیکن جلد ہی طاعون کا شکار ہو گیا اور اس کی لاش 3 روز تک بے گور و کفن پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ آتا تھا؟ جواب: ابو لہب جنگ بدر میں حاضر نہ تھا لیکن جلد ہی طاعون کا شکار ہو گیا اور اس کی لاش 3 روز تک بے گور و کفن پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ آتا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک داماد اسیر ان بدر میں شامل تھا جس کی رہائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ایک ہار فدیہ کے طور پر بھیجا تھا، اس کا نام بتائیں۔ جواب: ابو العاص۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت کسے کہا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت تلاوت قرآن کو کہا ہے۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنا عرصہ شریک حیات رہیں؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 24 یا 25 سال شریک حیات رہیں۔ سوال: پہلے کاتب وحی کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟
جواب: پہلے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: دانتوں میں کھانے کی کون سی چیز پھنس جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: دانتوں میں رکی ہوئی چنے کے برابر یا اس سے کم چیز نکال کر کھا لی تو اس سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے۔ اگر دانت صاف کرنے کے باوجود دانتوں میں پھنسا ہوا کھانے کا کوئی ذرہ انسان نگل لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ اکثر لوگ دانتوں میں پھنسی چیز کو منہ سے باہر نکالنے کی بجائے نگل جاتے ہیں، تو ایسا کرنا خاص طور پر روزے دار کے لیے جائز نہیں ہے۔ سوال: کس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو چن چن کر قتل کروایا؟ جواب: مختار سقفی نے۔ سوال: کس نبی کے بیٹوں کے نام پر بتوں کے نام تھے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر بتوں کے نام تھے، جیسا کہ ود، سوا، یغوث، بؤوق اور نصر۔ سوال: کون سے لوگ قیامت کے دن فقیر ہوں گے؟ جواب: زیادہ سونے والے قیامت کے دن فقیر ہوں گے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کو دنیا کے مقامات میں سے کون سا مقام پسند ہے؟ جواب: مسجد۔ سوال: حجاج بن یوسف نے کس صحابی کی شان میں گستاخی کی؟ جواب: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ سوال: دھاتوں کی صفائی اسٹیل بنانے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: ابن سینا۔ سوال: توبہ کے دروازے کھلے ہیں لیکن کس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی؟ جواب: موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے کس دن وفات پائی؟ جواب: جمعۃ المبارک کے دن۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب: اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام سب سے زیادہ روئے تھے۔ سوال: خانہ کعبہ میں کون سی جگہ طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے ایک نشان کا کام دیتا ہے؟ جواب: حجر اسود خانہ کعبہ کے طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے ایک نشان کا کام دیتا ہے۔ سوال: زمزم کا کنواں کس نے دریافت کیا تھا؟ جواب: حضرت عبد المطلب نے دریافت فرمایا تھا۔
سوال: کس انصاری نے سب سے پہلے اپنا مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نذر کیا؟ جواب: حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنا مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نذر کیا تھا۔ ازواج مطہرات کے مکان انہی کی زمین پر تعمیر کیے گئے۔ سوال: بیت المقدس کی فتح کے وقت چابیاں کس صحابی کے حوالے کی گئیں؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ سوال: ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کون سے تحائف بھجوائے؟ جواب: ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت سے ہدیے اور تحائف اور 7 سونے اور چاندی کی اینٹیں اور 7 پردے زر بفت کے آپ علیہ السلام کے پاس بطور ہدیہ و تحائف ارسال کیے۔ سوال: عاد ثانیہ اور عاد قوم کس قوم کو کہا جاتا ہے؟ جواب: عاد ثانیہ اور عاد قوم قوم سمود کو کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر کا زخم آیا اور آپ غزوہ بنو قریظ کے بعد انتقال کر گئے، بتائیں آپ رضی اللہ عنہ کے تیر لگنے کے کتنے دن بعد انتقال ہوا؟ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر کا زخم آیا اور آپ غزوہ بنو قریظ کے بعد انتقال کر گئے، آپ رضی اللہ عنہ کو تیر لگنے کے 25 دن بعد انتقال ہوا۔ سوال: کس نماز کو چھوڑنے پر گویا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ سوال: اس مسلمان جرنیل کا نام بتائیں جس نے اونٹوں پر جھول اور برقعے ڈالنے کی ترکیب استعمال کی جس سے ایرانی گھوڑے بتک کر بھاگ گئے۔ جواب: اس مسلمان جرنیل کا نام حضرت مسنہ بن حارث رضی اللہ عنہ ہے جس نے اونٹوں پر جھول اور برقعے ڈالنے کی ترکیب استعمال کی جس سے ایرانی گھوڑے بتک کر بھاگ گئے۔ سوال: جنات نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ جواب: حدیث مبارکہ میں ہے تم لوگ گھاس پر حاجت نہ کرو اس لیے کہ یہ جنات کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ سوال: حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں کس کا ساتھ دیا؟ جواب: حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ساتھ دیا۔ سوال: سانحہ کربلا کس کے عہد میں وقوع پذیر ہوا؟ جواب: یزید بن معاویہ کے عہد میں سانحہ کربلا وقوع پذیر ہوا۔ سوال: قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس پہاڑ پر وفات پائی؟
جواب: قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ اباریم پر وفات پائی۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند آواز میں بلانے پر کس صورت میں وعید سنائی گئی ہے؟ جواب: اس کے اعمال ضائع جائیں گے۔ سوال: کب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سخت ناراض ہوئے؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی غلطی معاف نہ کرنے پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سخت ناراض ہوئے۔ سوال: بیت العتیق کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: بیت العتیق خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: ان صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اوتاس جنگ میں اپنے 9 بھائیوں کو قتل کیا۔ جواب: حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ نے اوتاس جنگ میں اپنے 9 بھائیوں کو قتل کیا۔ سوال: خانہ کعبہ میں پہلی اذان کب دی گئی؟ جواب: خانہ کعبہ میں پہلی اذان فتح مکہ کے موقع پر دی گئی۔ سوال: اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو کیا وہ سجدہ کی آیت آہستہ پڑھ لے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں؟ جواب: اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو جائز ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ آہستہ پڑھے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں۔ سوال: آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام ذکریہ الرازی ہے۔ سوال: ہفتے کے وہ کون سے 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جواب: پیر اور جمعرات 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی؟ جواب: حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ ہیں جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی۔ سوال: اللہ پاک نے انسان کے جسم کو کس چیز سے بنایا؟ جواب: اللہ پاک نے انسان کے جسم کو مٹی سے بنایا۔ سوال: میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم ہے؟ جواب: خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور سب سے کم ہے۔
सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर आने के बाद कितने साल तक हया से आसमान को ना देखा था? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर आने के बाद 300 साल तक हया से आसमान को ना देखा था। सवाल, कौन से नमाजियों के लिए इनकी नमाज हलाकत है? जवाब, बेदिली से पढ़ी गई नमाज हलाकत है नमाजियों के लिए। सवाल, अल फुरकान कुरान मजीद में कितनी बार आया है? जवाब, अल फुरकान कुरान मजीद में 6 मरतबा आया है। सवाल, अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जिनको अबुल बशर सानी कहा जाता है? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अबुल बशर सानी कहा जाता है। सवाल, किसकी नमाज 40 दिन तक कबूल नहीं होती? जवाब, हराम का एक भी लुक्मा खाने वाले की नमाज 40 दिन तक कबूल नहीं होती। सवाल, वो कौन से सहाबी थे जिनके शाने पर अबू जहल के बेटे मुकरमा ने तलवार मारी, फिर भी वो उसी हालत में लड़ते रहे, लेकिन हाथ के लटकने की जहमत होती थी। बिला आखिर हाथ को पाँव के नीचे दबाकर खींचा कि हाथ अलग हो गया। जवाब, हज़रत माज रज़ी अल्लाह अन्हो के शाने पर अबू जहल के बेटे मुकरमा ने तलवार मारी, फिर भी वो उसी हालत में लड़ते रहे, लेकिन हाथ के लटकने की जहमत होती थी। बिला आखिर हाथ को पाँव के नीचे दबाकर खींचा कि हाथ अलग हो गया। सवाल, कुरान मजीद की कुंजी किसको कहते हैं? जवाब, कुरान मजीद की कुंजी बिस्मिल्लाह को कहते हैं। सवाल, कौन से नबी थे जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। सवाल, इस्लाम में हम जिन्स परस्ती की क्या सज़ा है? जवाब, इस्लाम में हम जिन्स परस्ती की सज़ा कत्ल है। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितने दिन अलील रहकर विसाल फरमाया? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 25 दिन अलील रहकर विसाल फरमाया। सवाल, कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा किस खलीफा के पास था? जवाब, कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के पास था। सवाल, सफ़र के महीने में शादी करने से क्या नुकसान होता है? जवाब, सफ़र के महीने में निकाह करना बिलाशुबा जायज़ है। बाज़ लोग सफ़र के महीने में इस एतक़ाद की बिना पर शादी नहीं करते कि इस महीने में बलाएँ वग़ैरह उतरती हैं और ये मनहूस महीना है। ये एतक़ाद महज बातिल व मरदूद है, जिसकी कोई असल नहीं, बल्कि ज़माना जाहिलियत में लोग इसे मनहूस समझते थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मनहूस जानने से मना फरमाया। वल्लाह आलम।
سوال، پل صراط کہاں واقع ہوگا؟ جواب، پل صراط میدان حشر میں واقع ہوگا۔ سوال، شہادت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب، شہادت کے لغوی معنی گواہی دینا ہے۔ سوال، حضرت داؤد علیہ السلام کی کون سی خصوصیت ممتاز تھی؟ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے خوبصورت آواز دی تھی، لحن داؤدی کے عنوان سے شہرت ملی۔ سوال، عورت اگر چوڑیاں نہ پہنے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب، خواتین کا چوڑیاں پہننا جائز اور افضل عمل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی عورت چوڑی پہنے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، البتہ یہ بات جو مشہور ہے کہ جو خواتین چوڑی نہیں پہنتی ان کے ہاتھ کا کھانا پینا حرام ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ سوال، قرآن کی کون سی سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ جواب، سورت فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ سوال، کس مسجد میں قریباً 70 انبیاء کرام دفن ہیں؟ جواب، مسجد الخیف میں قریباً 70 انبیاء کرام دفن ہیں۔ سوال، وہ کون سا جاندار ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں ایک آدمی جہنم میں گیا؟ جواب، مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں ایک آدمی جہنم میں گیا۔ سوال، سب سے پہلے قلم کس نے لکھا؟ جواب، سب سے پہلے قلم سے حضرت اویس علیہ السلام نے لکھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔